अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फैज़ टीवी नेटवर्क पर। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ होगा। अपने प्रोग्राम की भी शुरुआत करते हैं। तारीख़ में बहुत से सूफिया इकराम गुजरे हैं, बहुत से सूफिया शायर, बहुत से उलमा, बहुत से स्कॉलर्स ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए बहुत अच्छे मैसेजेस लोगों को दिए। और आज भी उनकी तालीमात पे अगर हम अमल करें तो हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। इस्लाम को फैलाने में, इस दुनिया में इस्लाम को एक मुकाम हासिल करने में इन सूफिया इकराम ने अपना बहुत रोल प्ले किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम क्योंकि उनकी तालीमात को फॉलो नहीं कर रहे, भूल चुके हैं उनकी तालीमात को, उन्होंने हमें क्या सिखाया था, क्या बताया था, वो हमें याद नहीं है। तो इसीलिए आज हम ज़वाल का शिकार भी हो रहे हैं। रियाज साहब से मुलाकात करते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से जी रियाज बहुत साहब। अच्छी बात की आपने। सूफिया कराम का हिस्सा जो है बहुत बड़ा है। उन्होंने तलवारों से या फ़ौजी क़ुव्वत से फ़तह नहीं किया, इंसानों को प्यार से किया है। प्यार से। ऐसे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हमारे पास गुज़रे, फ़ारसी के, ईरान के शायर और सूफ़ी थे, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना उनके साथ इज़्ज़त के लिए लगाया जाता है, वैसे वो मौलाना नहीं थे। 13वीं सदी में थे, यानी आज से 700 साल पहले। जी। और उनकी मकबूलियत या और उनके इल्म, उनकी दानिशमंदी का अंदाज़ा इससे करें कि आज हॉलीवुड में उनके ऊपर एक बायोपिक भी बनाई जा रही है। जी, फिल्म बन रही है। अब ये उनके लिए तो कोई एजाज़ की बात नहीं है कि उन पर फिल्म बन रही है, लेकिन उनकी तालीमात, उनकी किताबों को और उनकी सोच को, फ़िक्र को वेस्ट में बाकायदा स्टडी किया जाता है आज भी 700 साल। बिल्कुल। तो बहुत उन्होंने हमारे लिए अपने ऐसी बातें कही हैं जो बड़ी असरअंगेज़ हैं, लेकिन अगर हम बशर्ते कि उस पर गौर करें। मसलन उन्होंने जहर की तारीफ़ की है। जहर की? जहर उन्होंने कहा जहर क्या है? जी। हमारे नज़दीक तो होगा कि जहर वो चीज़ है जिसे हम खाएं और हम मर जाएं, या जो भी एक तकलीफ इंसान को। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि जहर हर वो शय है जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। अच्छा। अब देखिए, बिल्कुल दूसरी डेफिनेशन है। जहर हर वो शय है जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। मसलन क़ुव्वत, इक़्तिदार, अनानियत, दौलत, मुफलिसी जिसे हम, भूख, इवन सुस्ती और काहली। अब हम अगर इसमें से हर मौजू को अलग देखें तो बिल्कुल उसके लिए एक बहुत तवील वक्त चाहिए। मसलन आप इसकी को देख लें कि क़ुव्वत, अगर क़ुव्वत ज़्यादा हो जाए तो किस तरह जहर बन जाती है। इसलिए कि जब क़ुव्वत ज़्यादा हो, चाहे इनफरादी तौर पर बाजुओं की क़ुव्वत हो जी। या उसमें इक़्तिदार को मिला लें, इक़्तिदार की क़ुव्वत हो, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी सल्तनतें रूबा ज़वाल हुई। यानी क़ुव्वत को ज़वाल है, हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। तो सल्तनतें ज़मीं बोस हो गई, उनके नामो निशान नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात जिन्होंने, सिकंदर आज़म ने दुनिया को फ़तह कर लिया। अब मैं यहाँ बताऊँ, आप ये देखिए कितना बड़ा फ़ातह और कितना बड़ा क़ुव्वत रखने वाला था। अब उसकी मौत कैसे हुई आपको पता है? उसकी मौत हुई बंदर के काटने से, और बंदर भी उसका पालतू, बड़ा शौकीन था, और उसके काटने से मौत हुई। अब आप देखिए, एक इतना बड़ा आदमी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसकी मौत। तो ये जब क़ुव्वत आती है इंसान के पास या इक़्तिदार आता है तो वो तकब्बुर के ज़ुमरे में चला जाता है, वो घुमंड करने लगता है, और वो तकब्बुर शिर्क के करीब ले जाता है इंसान को जब तकब्बुर होता है। तो क़ुव्वत का नशा जिसे हम कहते हैं वो जहर है, क्योंकि वो सबसे पहले उस फ़र्द को मारता है। अगर किसी कौम में तकब्बुर पैदा हो जाए तो वो कौम फना हो जाती है। और कैसी कितनी मिसालें हैं इस तरह की कौमें जो हैं वो बिल्कुल आज उनका कहीं भी नामो निशान नज़र नहीं आता, जो एक वक्त पे इस दुनिया पे राज करते ख़त्म हो गई। इसी तरह से अब आप इक़्तिदार देखिए, इक़्तिदार किस तरह जहर बनता है। जब इंसान इक़्तिदार में आता है, कोई भी हो, कहीं भी हो, तो वो अपने आगे फिर किसी को भी खातिर में नहीं लाता। और ये जो तकब्बुर होता है, जो उसके अंदर घुमंड पैदा होता है, वो उसको ख़त्म करने लगता है, और उस नशे में, उस जहर के असर से वो गलत फ़ैसले करने लगता है। जी।
اور ان غلط فیصلوں سے اقتدار ملیامیٹ ہو گئے ہیں. بہت بڑے کتنی بڑے ایسی قومیں گزری. آپ منگولز کی آپ مثال دے لیں. منگولز ہیں, رومن امپائر ہے, ایرانی امپائر ہے. آج ان کا کہاں نام ہے. منگولز کا تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج ان کا بالکل کہیں نام و نشان نہیں ہے. ہم یعنی کہ مذاق اڑانے کے اس میں اگر کہتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں منگول لگ رہا ہے, وہ لگ رہا ہے. اور ایک وقت پہ دنیا پہ انہوں نے راج کیا, دنیا کو فتح کیا, اور چنگیز خان, قبلائے خان, یہ سب جو تھے ایسے کانکررز تھے, ایسے فائٹرز تھے جنہوں نے کہ ظلم کی مثالیں قائم کی. ظلم کی, دہشت کی مثالیں تھیں. انہوں نے جو اقتدار اور ان کا جو غرور تھا وہ زہر ظاہر بن گیا تھا ان کے اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. بغداد میں جب چنگیز خان نے فتح کیا ہے اسے, تو انسانی سروں کا مینار کیا تھا. سارے اس نے وہاں کے جو لائبریریز تھیں, کتابیں تھیں, ان کو جلا دی تھی. تو یہ دیکھیے اسی طرح سے اب دیکھ لیں نفرت, اپنی یہ سستی اور کاہلی کو, اس کو انہوں نے زہر کا. کہاں تو اقتدار اور دولت, دولت کا بھی ایسے ہی ہے. دولت جب زیادہ ہوتا ہے, دیکھیے یہ سارے وہ خصوصیات ہیں جو انسان کو تکبر اور گھمنڈ کی طرف لے جاتے ہیں. دولت کی زیادتی آپ کے پاس, اقتدار کی زیادتی, قوت کی زیادتی آپ کے پاس, انانیت جو ہم ایگوئزم کہتے ہیں وہ زیادہ ہو جائے تو پھر انسان کسی کا آگے جھکتا نہیں ہے, کسی کی بات تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا ہے. تو وہ بالآخر اسی کو نقصان پہنچاتی ہے جیسا ایک زہر ختم کرتا ہے کسی کو. تو اب اس میں دیکھیے سستی اور کاہلی کو بھی کہا. اب اگر سستی اور کاہلی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر تو انسان کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ بیکار ہو جائے گا. ایک حد تک تو آپ برداشت کر سکتے ہیں کسی کی سستی اور کاہلی کو, ورنہ نہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے نفرت کا انہوں نے مفہوم بتایا, بہت چھوٹا سا. انہوں نے کہا کہ کسی انسان کو جیسا وہ ہے اس طرح تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے. کیونکہ دیکھیے نا, انسان تو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے. بالکل. اب ہم لوگ جو ہے کسی بھی انسان, ہمارے پاس صرف دو ہی نظریے ہیں کہ یا تو کوئی شیطان ہے یا کوئی فرشتہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. نہ تو کوئی مکمل فرشتہ ہوتا ہے, نہ کوئی مکمل شیطان ہوتا ہے. انسان یعنی صفت, انسان تو اس میں دونوں خصوصیات ہیں, شیطانی صفتیں بھی ہیں لیکن کسی میں زیادہ ہیں, کسی میں کم زیادہ ہے کہ آپ اپنی کس صفت کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا جیسا وہ ہے, یعنی اس کے خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ آپ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو پھر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. اور نفرت پھر وہی زہر سے جا کر مل جاتی ہے. اچھا ہم یہی تو کرتے ہیں. اب ہم کسی شخص کی ہمیں شکل پسند نہیں ہے تو ہم اس کے خوبیوں کو, اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صرف کسی کا کوئی عمل پسند, کوئی کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے, کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے, تو اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے تو وہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کی خوبیوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے. اب وہ انسان ہے, اس میں خامی تو ہوگی, ضرور ہوگی, صلاحیتوں کو جو ہے وہ نہیں تسلیم کرتے تو ہم نفرت کرنے لگتے ہیں. اور یہ جب محبت کی زیادتی بھی تو, وہ بھی تو زہر بن جاتی ہے. ہاں, ایک لحاظ سے محبت کی, وہ تو کہتے ہیں نا کہ محبت یا جسے عشق کہہ لیں, اس کے 7 درجے ہیں. پہلا ہے انسیت, پہلا ہے کشش, پھر انسیت کا درجہ آتا ہے, پھر آتا ہے محبت, پھر آتا ہے عقیدت, پھر عبادت, پھر محبت کا درجہ جب بہت بلند ہوتا ہے تو جنون پر پہنچ جاتا ہے. جنون ہے محبت, اور اس کے بعد پھر موت ہے. اس کے بعد تو لیکن یہ عشق مجازی سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا عشق حقیقی سے ہے کہ جب آپ اس کی محبت میں ہوتے ہیں تو اس سے انس, اور یہ بھی صحیح ہے. وہ محبت جو ہے وہ زہر نہیں بنتی. لیکن اگر ہم مادی اشیاء سے, دنیاوی چیزوں سے محبت میں بہت آگے بڑھ جائیں گے تو وہ یقیناً ہمارے نقصان دہ. یہ تو ایک الگ ہی ٹاپک جس کے اوپر لالچ ہو جائے گا نا, تو لالچ بھی زہر ہے. لالچ بھی زہر ہے, انہوں نے یہی کہا. تو ریاض صاحب بہت اچھی بات رہی اس پہ, اور یہ محبت کی جو آپ نے سٹیجز بتائی تھیں, کسی دن پروگرام میں صرف اس کے اوپر بات کریں. بالکل. تو اس کے ساتھ ایک بریک لوں گی یہاں پہ, آپ کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیں. اپنا پاکستان میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عثما,
اور اگر انسان کے حوصلے بلند ہوں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ سر نہیں کر سکے, کوئی رکاوٹ بھی اس کی کامیابی کے آگے نہیں آ سکتی. ایک ایسے ہی گیسٹ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں یہاں پہ موجود ہیں. یمنا اکرام ویژولی امپیئرڈ ہیں لیکن پاکستان کی پہلی لڑکی ہیں جو کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہی ہیں ویژولی امپیئرڈ ہونے کے باوجود. ان سے ملاقات کرتے ہیں, اتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ اتنی آگے تک بڑھی ہیں, کیا کیا مشکلات انہیں درپیش ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ہمت کا ساتھ نہیں چھوڑا, جواب نہیں دیا ہمت سے, اور آج اس مقام پہ یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اللہ کا شکر. اتنا مشکل سبجیکٹ یمنا کمپیوٹر سائنسز پڑھنے کا فیصلہ کیا؟ یہ سبجیکٹ میں نے پڑھنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک مت ہے کہ پرسن ود ویژول امپیئرمنٹ جو ہے وہ آرٹس یا سوشل سائنسز کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتا یا میتھمیٹکس نہیں پڑھ سکتا. تو مجھے یہ مت کو جو ہے وہ توڑنا تھا اور نیو فیلڈز اوپن کرنی تھی, خاص طور پہ ہمارے پرسنز ود ویژول امپیئرمنٹ کے لیے, تاکہ نیو فیلڈز اوپن ہو اور نیو جابز اوپن ہو اور ہمارے لیے زیادہ اپارچونیٹیز کریٹ کی جا سکیں. صحیح. تو آپ نے ایک اسٹیپ لیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے پھر آگے فالو کریں. بالکل. تو اس وقت اور لوگ ہیں اور ایسے ہیں جن کو کہ آپ یہ ٹریننگ دے رہی ہیں یا پھر وہ بھی کمپیوٹر سائنسز کی طرف آ رہے ہیں؟ بالکل. میرے ساتھ اور بھی کلاس فیلو ہیں جو جن کا نام ہے عدیل راجہ, وہ بھی کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور فرینڈ بھی ہیں لفیا. تو ہم لوگ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے جو فرائیڈے کو ہے وہی ایگزام فنش ہوئے ہم لوگوں کے, فرائیڈے کو ہی الحمدللہ. تو یونیورسٹی آف کراچی سے جو ہے یہ الحمدللہ MCS جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو نہیں, بہت ہمت کی بات ہے. اور اس کے اتنا آگے تک تعلیم حاصل کرنا اور پھر ایسے سبجیکٹ میں جس میں کہ لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, اس کو آپ نے چوز کیا اور اس میں تعلیم حاصل کی. اس کے علاوہ آپ نے اپنی ایک NGO بھی بنائی ہے. جی بالکل. آرگنائزیشن ہے انکلوسیو ڈیسٹینی, جس کا نام ہے, اس کی کو فاؤنڈر بھی ہوں اور جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اس کے پریزیڈنٹ جو عدیل راجہ ہیں, کو فاؤنڈر بھی ہیں. تو ہم لوگوں کا یہ انیشیٹو اس لیے تھا, ہماری سوچ یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر سائنس میں کیوں گئی, تو کمپیوٹر سائنس میں اس وجہ سے گئی کہ متھ کو توڑا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کہیں کہ آپ ایسی جگہ پہ گڑھا کھود رہے ہیں جہاں پانی ملنے کی امید نہیں ہے, اپارچونیٹیز نہیں ہیں, آپ کیسے کرو گے, کوئی جاب نہیں دے گا. لیکن اس آرگنائزیشن کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا, جیسے کہ مقصد پڑھائی کو شروع کرنے کا تھا, کہ جو پرابلمز میں فیس کروں فردر آنے والے میرے جتنے بھی ساتھی ہیں جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں یا کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے, خاص طور پہ جو ہماری وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں, تو ان کو جو ہے وہ امپاور کیا جائے اور اس فیلڈ کے لیے جو پرابلمز میں نے فیس کی ہیں وہ ان کو نہ فیس کرنی پڑے, میں وہ سولوشنز نکال لوں, ان کے لیے راستے آسان ہو. بالکل. تو یہ اس آرگنائزیشن میں ہم اس ریلیٹڈ جو یہ فاؤنڈیشن ہے جو سائنس پڑھنا چاہتا ہے, کامرس یا جو کمپیوٹر ریلیٹڈ ٹریننگس ہیں, تو اس کے حوالے سے جو ہے ہم ٹرین کرتے ہیں. اور ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم اسٹرانگ فاؤنڈیشن دیں تاکہ یونیورسٹی میں جو پرابلم اب ہم نے فیس کر لی وہ ان کو نہ کرنی پڑے اور آسانی سے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے وہاں پہ. اچھا یمنا, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے جو بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے کوئی بھی ہم نے ایسے آسانیاں پیدا نہیں کی, بلکہ مشکلات بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ رولز نہیں بنے, رولز اگر بنے ہیں تو وہ امپلیمنٹ نہیں کیے گئے, ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, جس وجہ سے کہ بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو بھی یقیناً مشکلات پیش آئی ہوں گی, تھوڑا سی وہ بتائیے, اور کیا سولوشن آپ دیکھتی ہیں کہ ان چیزوں کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل. آپ نے جیسے کہ کہا کہ ہمارے بہت سارے جو رولز ہیں, اگر میں بات کروں یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دی رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹی UNCRPD, تو یہ پاکستان ریٹیفائی کر چکا ہے. اور اگر آپ اس کے آرٹیکلس وغیرہ پڑھیں تو اس میں تمام وہ رائٹس مینشنڈ ہیں جو کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے ہیں. ایون کہ ایک رائٹ جس کا میں ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گی, ریزنیبل اکوموڈیشن, یعنی آپ اکارڈنگ ٹو دیئر ڈسیبلٹی آپ جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تاکہ جو ایک پرسن ود ڈسیبلٹی ہے وہ بھی معاشرے کا کارآمد فرد بن سکے, جو کہ بن سکتا ہے, رول پلے بہت اچھے سے کر سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے ان رائٹس کے حوالے سے ایک تو اویئرنیس بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اویئرنیس ہے تو ہمارے کچھ انفلوئنسرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے یا جن کا انفلوئنس اتنا ہے کہ اگر ہم رائٹس کے حوالے سے بات کریں تو دبا دیا جاتا ہے یا بات کرنے دی جاتی ہے. ایون کہ میں اگر بات کروں تو HEC کی جو پالیسی ہے, HEC کی پرسن ود ڈسیبلٹی کے حوالے سے جو پالیسی ہے بہت اسٹرانگ پالیسی ہے, بہت زبردست پالیسی ہے. اور اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو ایجوکیشن جو رائٹ ہے ہم لوگوں کا سب کا, ایجوکیشن فار آل,
تو وہ رائٹ ایزیلی ایکسیسیبل ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے. صحیح. اس میں اتنے اچھے رائٹس ہمارے لیے لکھے ہوئے ہیں, لیکن میں اگر بولوں تو انفارچونیٹلی امپلیمنٹیشن اس کے لیے نہیں ہے. اور اگر ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں, جو کہ یونیورسٹی آف کراچی میں الحمدللہ کرنے کی کوشش کیا, کچھ ٹیچرز نے ہمارا ساتھ بھی دیا کہ بھائی جو ایگزامن کرنے کے طریقہ کار جو ہے, اب ظاہر سی بات ہے بینگ اے ویژولی امپیئرڈ آپ رائٹر پہ ریلائی نہیں کر سکتے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ رائٹر سے ایگزام دو, لیپ ٹاپ کا بھی ایگزام الحمدللہ اب اپروو ہو گیا ہے, اب لیپ ٹاپس کے تھرو بھی اب ایگزام دیتے ہیں, ہم لوگوں نے خود اٹیمپٹ کیا. ایون کہ تیسرا جو میتھڈ ہے وائوا, مطلب وائوا کے تھرو بھی ایگزامز جو ہے وہ اب دیے جا رہے ہیں یونیورسٹی میں, اور اس کو بھی پالیسی بنانے کی طرف جو ہے وہ دھیان دیا جا رہا ہے. کیونکہ وائوا ایک ایسی چیز ہے جو آپ ریٹن میں نہیں, فار ایگزامپل ڈائیگرام آپ کو بنانی ہے, میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں تو بہت ساری ڈائیگرامیٹک چیزیں آتی ہیں, بہت سارے فارمولاز, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو بہت سارے کانسیپٹس آپ زبانی ان کو بتا سکتے ہو, نہ کہ آپ رائٹر کے تھرو, نہ لیپ ٹاپ سے آپ ٹیچر کو, کیونکہ مقصد تو ایگزامن کرنا ہے. اور ریزنیبل اکوموڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اکارڈنگ ٹو ڈسیبلٹی آپ کی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ آپ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. جی بالکل پہلے نہیں ہوتا تھا, اب الحمدللہ یہ چیزیں ہونے لگی ہیں, اب اسٹارٹ ہونے لگی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے کہ جب تک کوئی انسان خود سے آگے بڑھ کے کوئی قدم نہیں اٹھاتا, اور پہلا قدم جو بھی اٹھاتا ہے اس کو تو ساری مشکلات اسی کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور پھر جو اس کے پیچھے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ راستہ ہموار کرتا جاتا ہے. سو یمنا نے بھی ایک ایسا ہی قدم اٹھایا ہے, خود ہمت کی, اپنی ہمت پہ, اپنی طاقت پہ آج وہ یہاں پہ موجود ہیں, اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے. اس کے علاوہ اپنی آرگنائزیشن بھی چلا رہی ہیں جس میں وہ باقی اور لوگ جن میں کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے, کسی بھی قسم کی کچھ کمی تو میں نہیں کہوں گی, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایک صلاحیت سے محروم کرتا ہے تو اس کے علاوہ بہت ساری اور صلاحیتیں وہ جو آپ کو عطا کر دیتا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے کام کرنا, ان کی مدد کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. مجھے تھوڑا یہ بتائیے گا کہ آپ یونیورسٹی لیول تک گئیں, مشکلات کیا کیا پیش آئیں؟ سپورٹیو لوگ تھے یا پھر آئی ایم شیور ایسے لوگ بھی ملے ہوں گے جنہوں نے کہ آپ کو ڈسکریج بھی کیا ہوگا؟ بالکل بالکل ڈسکریج کیا. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ جیسے کہ ہم نے ڈسیبلٹی کی بات کی اور کمی کی بات کی, تو انسان ہے تو انسان جو ہے وہ ہر کھانے میں ورائٹی پسند کرتا ہے, ہر ڈریس میں, ہر کلر میں. اگر انسان کو ورائٹی نہ ملے تو کیسے اس کو دنیا پھیکی لگتی ہے. بالکل. لیکن جب انسان کے اندر خود انڈیویجول ڈفرینسز کی بات آتی ہے اور ورائٹی کی بات آتی ہے تو انسان اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا, تو وہ اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ کوئی کمی ہے, یا مطلب یو آر امپرفیکٹ, یا مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں اور بہت ساری چیزیں کہی بھی جاتی ہیں. جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ بنایا ہے, وہ خود ایک مکمل ذات ہے. آپ پوری یونیورس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کہیں بھی جس طرح سے سارے پلانٹس ورک کر رہے ہیں, آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ ایسا نہیں لگے گا, ساری چیزیں ڈسپلن میں. تو وہ جو قرآن شریف میں سے فرمایا کہ وہ اس نے حسین تخلیق بنائی ہے تو اس کو نامکمل کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ہماری صرف سوچ کی کمی کی بات ہوتی ہے. بالکل بالکل سوچ کی کمی کی بات ہوتی ہے. باقی ورائٹیز ہیں, ہم انسانوں میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں, وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے مشکلات کی بات کی, تو مشکلات بالکل طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے تھوڑے سے کام کرنے کے الگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اچیو ہم لوگ جو ہے وہ جو گول ہے وہ کر لیتے ہیں الحمدللہ بینگ اے پرسن ود ڈسیبلٹی. اچھا, مشکلات کی جہاں تک آپ نے بات کی تو سب سے بڑی مشکل, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ایکسیپٹینس کا بہت بڑا ایشو ہے. جی, آپ کو ڈسیبلٹی ہرٹ نہیں کرتی, یا میری جو ویژول امپیئرمنٹ ہے وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتی, مجھے ہرٹ کرتے ہیں بیہیویئرس, لوگوں کا بیہیویئر جو ہوتا ہے, رویے آپ کو فیل کراتے کہ یو آر اے پرسن ود ڈسیبلٹی, آپ ڈسیبل ہو, آپ کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے. ورنہ آپ کو جو ہے اگر طریقہ کار نکالے جائیں, اور دوسری بات مطلب دوسرے آپ تو اپنا ہر کام پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کو کر رہی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. آپ کو سب سے زیادہ دکھ جب ہوتا ہے جب ماشاء اللہ ہمارے پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ اور بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے رویے روا رکھیں, کیونکہ یہ رویے جو ہیں یہ بہت زیادہ توڑ دیتے ہیں آپ کو. بالکل, انسان کی ہمت جو ہے اس کا کانفیڈنس کو شیٹر کرتے ہیں. بالکل. ہمارے ایون کہ میں بات کروں ہر اسپیکٹ میں, اگر میں میری ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ فیملی مجھے بہت اچھی ملی, میرے بہن بھائی, میرے فادر, میری مدر مجھے بہت اچھے ملے, میرے فرینڈس بھی مجھے بہت اچھے ملے. لیکن مجھے بہت سارے ایسے لوگ بھی ملے, میجورٹی میں بتاؤں گی آپ کو, کیونکہ مائنورٹی رہ جاتی ہے جو آپ کے ساتھ کلوز ہوتی ہے. میجورٹی میں بہت سارے فرینڈس ایسے ملے جب میں کالج لائف میں تھی, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اگنور کیا کرتے تھے کہ یار یہ تو بلائنڈ ہے, اس کے ساتھ کیا دوستی رکھنی, یہ ہماری کس کام آ سکے گی. تو اس طرح کی سوچ رکھنا, پھر یہ اگنور کر دینا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندے کے ساتھ ایک ڈسیبلٹی ہے تو اس کو بالکل ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ شاید دوسری ڈسیبلٹی بھی ہوگی, شاید یہ سن بھی نہیں سکتا, شاید یہ مذاق بھی نہیں کر سکتا, شاید انٹلیکچولی بھی امپیئرڈ ہے. تو بہت ساری جو فرینڈز ہیں وہ انکلوڈ نہیں کرتی تھیں, یا مطلب
میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ سلام کیا تو مطلب آپس میں جو ہے وہ سلام کیا لیکن مجھے جو ہے وہ اگنور کر دیا. اس طرح کے بہت سارے رویے جو روا رکھے. لیکن وہاں سے پھر میں نے ایک چیز پازیٹیو سوچی, میں نے کہا دیکھو یہ لوگ اس وجہ سے ایسا بہیو کریں کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے, بالکل ان کو پتہ نہیں ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود پرسن ود ڈسیبلٹی. تو اس وقت میں 15 سال کی تھی جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا انٹرمیڈیٹ میں, اور اس وقت سے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے جو ہے یہ لوگوں کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ اسپریڈ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ یار ہم بھی مطلب بالکل نارمل انسانوں کی طرح ہی انسان ہیں. الحمدللہ اب میں 23 سال کی ہوں, تب سے یہ میں نے ایم بنایا تھا اور اب تک یہ چیز چل رہی ہے کہ میں نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور انکلوژن لے کر آنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن کا نام ہی رکھا ہے انکلوسیو ڈیسٹنی, کہ ہمیں انکلوژن چاہیے, سمپتھی نہیں چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا یمنا, تعلیم تو آپ نے اتنی اچھی ماشاءاللہ حاصل کی ہے اور لوگوں کو فیس کرنے کا بھی آپ میں کانفیڈنس ہے, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا بھی کانفیڈنس ہے, اتنی اچھی طرح آپ بات کر رہی ہیں, تو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اگر فیلڈ میں نکلیں گی, لوگوں سے ملیں گی, تو آپ ان کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکتی ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کے رویوں سے تنگ نہیں آتی, بلکہ ان کو کس طریقے سے آپ نے آگے سے ڈیل کرنا ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے آتا ہے. مجھے بتائیے گا اور کچھ کام وام کرتی ہیں, گھر کے کام بھی کرتی ہوں گی؟ الحمدللہ بالکل. یہ تو میں بتانا چاہوں گی ہمارے ویئرس کو کہ گھر کے جو کام ہیں جو بینگ اے پرسن ود ڈسیبلٹی یا بینگ اے ویژول امپیئرڈ آپ ایزیلی کر لیتے ہو. جیسے کہ میں کوکنگ بتاؤں تو الحمدللہ کوکنگ میں نے اسٹارٹ کر دی ہے. اچھا. تو الحمدللہ کافی ڈشز میں بنا لیتی ہوں, اور اب کس طرح سے بنا لیتی ہوں کافی لوگوں کے مائنڈ میں جو ہے سوال ہوگا, یا کپڑے آئرن کرنے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ ایزیلی کر لیتی ہوں. اپنے سارے کام ہیں, اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. تو یہ جو ہے جیسے کہ فار ایگزامپل جو بندہ ہے وہ دیکھ نہیں رہا, تو جو دوسرے سینسز ہیں جیسے کہ کوکنگ کے دوران آپ کو اسمیلنگ سینس کو یوز کرنا ہے, ٹچ کا, پھر آپ کو ساؤنڈ کا, مطلب جیسے آپ جو ہے وہ پیاز جو ہے براؤن کر رہے ہوتے ہو تو وہ کب براؤن ہو رہی ہے, کب پنک ہو رہی ہے, کب وہ وائٹ رہ رہی ہے, کب وہ مرجھا رہی, تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ساؤنڈ کے تھرو اور اسمیل کے تھرو جو ہے وہ پتہ لگتی رہتی ہیں. صحیح. تو اس طریقے سے جو وہ کوکنگ بھی الحمدللہ جو ہے جتنی کر لیتی ہیں. الحمدللہ. کون سی چیز اچھی پکا لیتی ہو؟ اچھی میں بنا لیتی ہوں. فی الحال میں بہت زیادہ کوکنگ تو نہیں کرتی, لیکن فی الحال ابھی جو میں نے شروع کی ہے تو قیمہ مکھنی ہانڈی الحمدللہ اچھا بنا لیتی ہوں. سوجی کا حلوہ بھی, اور روٹی اور پراٹھا بھی, لیکن وہ although کہ بھی گول نہیں بنتا کیونکہ گول تو بہت لوگوں سے نہیں بنتا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا اب مجھے تھوڑا سا یہ بتانا کہ آگے کیا پلانس ہیں, کیا کرنے کے ارادے ہیں؟ آگے پلان میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں نے ایم ایس کرنا ہے, کمپیوٹر سائنس میں ہی آگے کنٹینیو رکھنا ہے. اس کے علاوہ ڈسیبلٹی موومنٹ میں جو میں کام کر رہی ہوں, بینگ ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹیوسٹ, اس کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب میرا ڈریم جب پورا ہوگا, میں نے سی ایس کر لیا, میرا ڈریم اب پورا نہیں ہوگا, میرا ابھی ڈریم باقی ہے. میرا ڈریم اصل میں سی ایس کرنا نہیں تھا, میرا ڈریم یہ تھا کہ جب میں اپنی کمیونٹی کے, جب میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو جو ہے وہ یہ پڑھتے ہوئے دیکھوں گی اور ایزیلی پڑھتے ہوئے دیکھوں گی, پھر اس کے علاوہ جو ہمارے رائٹس ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھوں گی, یا میں اس میں اپنا رول پلے کروں گی, تو یہ تب میرا جو ہے وہ ڈریم انشاءاللہ پورا ہوگا. اور خاص طور پہ ہمارے جو وومن ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو امپاور کرنے کا جو ہے وہ میرا پلان ہے. اور اسی حوالے سے ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹریننگس وغیرہ بھی ارینج کرتے رہتے ہیں. ہم نے وومن ود ڈسیبلٹی آپ کو پتہ ہے امپاور کرنے کے لیے ان کو جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وومن ود ڈسیبلٹی ڈبل ڈسکرمنیشن فیس کرتی ہے, ایک جینڈر ڈسکرمنیشن اور ایک ڈسیبلٹی. بالکل بالکل. تو بہت کو تو گھر سے نکالنا بھی آئی ایم شیور کہ پرابلم ہوتا ہوگا, کیونکہ گھر والے بھی اتنا سپورٹ نہیں کرتے کہ باہر نکل کے کام کریں. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے, گھر والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں, والدین ہمارے ڈرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, سیکیورٹی ایشوز ہیں یہاں پر, ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں, تو وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اس وجہ سے وہ نکالنا نہیں چاہتے, اور اسی یہی وجہ ہے کہ بہت ساری اپارچونیٹیز جو ہے وہ ان کو نہیں مل پاتی, گریب نہیں کر پاتی وہ. تو ہم لوگوں نے ایک ٹریننگ بھی الحمدللہ ارینج کی تھی جس میں پرسنالٹی گرومنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم لوگوں نے ان کو میک اپ ٹیکنیکس اور ڈفرینٹ چیزیں کہ آپ اپنے آپ کو خود کیسے کیری کرو گے بینگ اے ویژولی امپیئرڈ. تو یہ والی جو ساری چیزیں ہیں, یہ ایسی ٹریننگس بھی ارینج ہونی چاہیے, ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے ان کو امپاور کیا جا سکے. تو یہ میرا اچھا. اب ایک اور چیز جو میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ ابھی دنیا بہت بدل گئی ہے, ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہے, اور گیجٹس ہم لوگ بہت یوز کرنے لگے ہیں, تو آپ کس طرح سے گیجٹس یوز کرتی ہیں؟ موبائل فون, کمپیوٹر, یہ چیزیں کس طرح سے یوز کرتی ہیں؟ اچھا, کمپیوٹر اور جو موبائل فونس ہیں وہ ایک اسکرین ریڈر سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہمارے اینڈرائڈ وغیرہ میں ہے, وہ ٹاک بیک کے نام سے ہے یا وائس اسسٹنس کے نام سے ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپس وغیرہ, تو اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں تو اس میں جاز آ جاتا ہے NVDA,
और अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो वॉइस ओवर, मतलब ये डिफरेंट स्क्रीन रीडर्स Different के apps नाम है, हैं जो कि हाँ आप डिफरेंट use कर स्क्रीन रीडर्स सकते के हैं, नाम है, सही। जिसके थ्रू आप यूज़ करते हैं। ये क्या करती हैं कि जो भी स्क्रीन पर आता है वो आपको रीड करके बताती है। जिस तरह से Okay. एक पर्सन जो साइटेड है वो पर्सन मोबाइल जो यूज़ कर रहा है या ये गैजेट्स यूज़ कर रहा है वो देखकर यूज़ कर रहा है, तो सिंपली जो सही। पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है ये चीज़ें सुन के सुन के सारी कर जो रहा है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप, सारी चीज़ें जो यूट्यूब है, सब एक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। कर लेते हैं उसके थ्रू। सो यमुना, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप Thank you so जो भी much. काम कर रही हैं उसमें आप कामयाब हो, और आपकी जो मूवमेंट है जो कि आपने शुरू की है इसमें भी आपको कामयाबी हासिल हो, आपकी एजुकेशन में भी आपको कामयाबी हासिल हो। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इसके साथ ही एक ब्रेक लूँगी, और आपने देखा कि अगर हिम्मत हो इंसान में तो कोई भी चीज़ उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। उसकी एक मिसाल यमुना मेरे साथ यहाँ पे मौजूद थी जिनसे हमने बातचीत की। एक ब्रेक लूँगी, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं अपना पाकिस्तान में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुमैसा रीम, जो लीडरशिप एक्सपर्ट हैं, पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशनल कोच हैं। लोगों को बताती हैं कि उन्होंने पॉजिटिव कैसे रहना है, उनको मोटिवेशन देती हैं, स्पेशली इस टाइम पे जब दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है, दुनिया के हालात बहुत बदल चुके हैं पिछले 1 साल से, हम सब लोगों को पता है। ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त पे इंसान को बहुत ज़रूरत है कि उसको ऐसा मैसेज दिया जाए कि उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो कम हो सके। उनसे मुलाकात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप उस्मा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रुमैसा, थोड़ा सा बताइएगा, ज़िंदगी के हालात, दुनिया के हालात बदल चुके हैं पिछले 1 साल में, तो आपने देखा कि पूरी दुनिया ही बदल गई है, और देखा जाए तो नेगेटिविटी हर जगह फैल चुकी है लोगों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम फाइनेंशियली देखें, प्रोफेशनली देखें तो बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं लोग, और उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। लोग बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में आ गए हैं। किस तरीके से आप लोगों को जो है ट्रेन करती हैं, पॉजिटिव मैसेज देती हैं, मोटिवेट किस तरह से करती हैं? देखिए, बोल के तो कोई भी मोटिवेट कर सकता है एंड पॉजिटिविटी कोई भी फैला सकता है। इम्पॉर्टेंट है एक्शन, राइट। तो वन थिंग जिस पे बहुत इम्पोर्टेंस हमने फोकस किया था जब शुरू हुआ था ये पूरा सिस्टम और लोग बिल्कुल केओस में चले गए थे, वॉज मेंटल हेल्थ। हमने शुरू ये किया था कि हमने ना सिर्फ आगाही फैलाई थी मेंटल हेल्थ के बारे में ऑनलाइन जा के, बट हमने जो लोग साहिब हैसियत नहीं हैं उनको कराची से लेके कैलिफोर्निया तक लिटरली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कनेक्ट कराया था, जो हमारी मादरी ज़बान जानते हैं और सिचुएशन जानते हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने एंजाइटी पे ट्रीटमेंट दी, उन्होंने लॉट ऑफ पीपल जो फ्री में आए थे उनको भी, और जो साहिब हैसियत थे मगर इतने ज़्यादा नहीं, उनको भी कनेक्ट किया था। क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन आप लोग कर रहे थे? ये बिल्कुल ऑनलाइन कर रहे थे, और अभी भी करते हैं, अभी भी हो रहा है, सही। और बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स ने बहुत हेल्प किया था, और अभी भी कर रहे हैं। तो जी 2020 हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था, और एक रियलिटी चेक थी कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। सही। और आपको प्रिपेयर्ड रहना होता है। 2021 में हम लोग आए तो वो आगाही फैली है कि हमें कुछ करना है, लेकिन हमें ये भी पता है साथ साथ कि ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, वो उन्होंने अब जाके शुरू कर लिया। शुरू में वो बहुत परेशान थे। जो अब शादियां वगैरह एक लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, लेकिन सही होती है, स्मार्ट लॉकडाउन्स होते हैं, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल है कराची में, पाकिस्तान शुरू में तो वही है कि चीज़ों को उनके साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों को, और लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आती जा रही है कि किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे एडजस्ट करना है। आती है वहाँ जहाँ एक नए जो नॉर्मल चल रहा है उसमें पर्सनल मोटिवेशन, पर्सनल पॉजिटिविटी इफेक्ट हो रही है। राइट। क्योंकि हर चीज बदल रहा है। बच्चे घरों से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। पेरेंट्स स्पेशली फीमेल्स घरों से बच्चों को भी पढ़ा रही हैं,
وہ باقی ساری چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں, ان کو گروسریز کے لیے بھی نکلنا ہوتا ہے یا پھر ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے, گروسریز نکلنا ہوتا ہے. ماسز کی ہم بات کریں, لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں, ان کو بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ان کو باہر بھی نکلنا ہوتا ہے, بچوں کی اسکول کی فیس جمع کرنی ہوتی ہے جب ان کے ہسبینڈ لمیٹڈ انکم پہ ہیں اس وقت. تو پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, مار دھار تک بھی بات پہنچ جاتی ہے, اور بچے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ماں باپ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور باہر جانے کی کوئی اتنی جگہیں نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اتنے صاحب حیثیت تھوڑی ہے کہ وہ باہر جا کے جو ہے ریسٹورینٹ پہ جائیں یا جو ہے, اور ہر جگہ بند ہے, اور ویسے ہی بند ہے. اور پاکستان میں تو اگر ہم دیکھیں تو ویسے بھی لوگوں کے لیے پہلے بھی یہ سچویشن آنے سے پہلے بھی بہت لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہماری انٹرٹینمنٹ کا کھانا باہر جانا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باہر جا کے ویکینڈ پہ ہر جگہ دعوت کرنے ہیں. اب وہی چیز, وہ واحد انٹرٹینمنٹ بھی چھین لی گئی, بند ہو گئی, تو پھر لوگوں کے پاس اور کچھ رہا نہیں کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ فرق پڑا. اچھا ایک چیز رمیسا, پاکستان میں ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے بالکل. ٹھیک ہے, پہلی بات تو ہے کہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ کوئی مینٹل ایشو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے اس بات کی. ٹھیک ہے, ہم ایک انسان خود بھی وہ نہیں سمجھتا کہ اسے وہ اسٹریس میں ہے یا وہ ڈپریشن ہو رہا ہے اس کو, کیونکہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے, ہمیں اوپر سے بڑا اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کرنے کا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اویئرنیس یا آگاہی کی بہت پرابلم ہے کہ اگر اف یور وائف از کرائنگ, اب وہ رو رہی ہے, ہسبینڈ سیز کہ تمہیں یہ سب کرنا ہے, اور یہ کیا سارے تمہارے ڈرامے ہیں کہ تم جو ہے رونا دھونا کر رہی ہو, تمہیں کوئی دوائیوں کی ضرورت. ایک تو دوائیوں سے اتنی چڑ ہے, آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ دوائی لیں گے نا, بخار ہے تو آپ دوائی لیں گے, تو اگر آپ جو ہے وہ آپ کے ذہنی طور پہ آپ افیکٹ ہو رہے تو آپ دوائی نہیں لیں گے کیا؟ سائیکائٹرسٹ تو ٹیبو بن گیا ہے نا, اور میں نہیں بات کر رہی ٹاپ ٹیئر کی. اچھا ایک اس میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنے اسٹریس کے لیے آپ نے کوئی دوائی لے لی, ٹھیک ہے, کسی بھی مینٹل پرابلم کے لیے آپ نے دوائی لے لی, تو لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اس کے اب عادی ہو جائیں گے, اس کے بغیر اب ہم رہ نہیں سکیں گے, اور ہمیشہ میں بس ساری زندگی اب ان دوائیوں کے لیے ہم جو ہے ان پہ ہی ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے. دیکھیے میجورٹی, ایک تو 3 قسم کی آپ کی تھراپیز ہوتی ہیں. اگر آپ کو کوئی مینٹل النس ہو یا لانگ ٹرم مینٹل النس ہو, میں ڈپریشن, کلینکل ڈپریشن کی بات نہیں کر رہی, تو پھر آپ جاتے ہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس جو آپ کو دوا دیتے ہیں, 6 مہینے کے لیے دوا دیتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں اگر آپ کو میجر مینٹل النس ہو, جیسے آپ کو سکیزوفرینیا, آپ لوگوں کو you are schizophrenic, you can see things that are not there, یعنی وہ تو ایک پوری مینٹل کنڈیشن ہے. مگر اگر if you're going through depression or you're going through stress, تو لوگ جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس. سائیکالوجسٹ ایڈکشن سائیکالوجسٹ تک ہوتے ہیں جس کو دوائیوں سے نہیں ٹریٹ, دوائیوں سے ایک سرٹن ایکسٹینٹ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, مگر اس کے بعد جو ہے ریلیشن شپ کاؤنسلنگ, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, دین یو گو ٹو اے کاؤنسلر. یہ تینوں چیزیں ہیں پرووائڈیڈ, لائف کوچز بھی پرووائڈیڈ, یو کم ٹو پیپل لائک می. اب کانٹیکٹ تو کریں لوگوں سے, ہمارے مسئلہ یہ کہ اویئرنیس نہیں ہے اور لوگ اس چیز کو اوائڈ بھی کرتے ہیں. رمیسا اس پہ مزید ہم بات کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان, میں ہوں عثما اور رمیسا میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. جی رمیسا, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اب آپ یہ بتائیے کہ کارپوریٹ ٹریننگ آپ انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی کرتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے موٹیویشنل کوچ اینڈ ایز اے پازیٹیوٹی کوچ جو آپ کام کر رہی ہیں, تو ان دونوں چیزوں کا کیا لنک ہے کس طریقے سے, کیونکہ لوکلی بھی آپ یہ کام کر رہی ہیں, انٹرنیشنلی بھی آپ اس ٹائم بہت زیادہ توجہ دے رہی ہیں اس چیز پر. دیکھیے کارپوریٹ کوچنگ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اینڈ ٹھیک ہے آپ کی لائیولیہڈ اس سے ہوتی ہے, آپ بہت زیادہ امپیکٹ بھی دیتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو, بٹ لوگوں کو ضرورت کارپوریٹ سے نکل کے دا نیڈ آف دی آر, یعنی کہ وقت کے ساتھ اس وقت جو چیز کی ضرورت ہے سب کو, چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو زندگی کا یا کوئی بھی طبقہ ہو سوسائٹی کا, انہیں بہت سخت ضرورت ہے اس وقت موٹیویشن کی کہ وہ اٹھیں اور وہ آگے بڑھیں.
राइट। और दूसरी चीज़, वो चीज़ हो नहीं सकती जब तक उनका वो जहनी तौर पे जो है ना वो पॉजिटिव रहे। सही, तो पॉजिटिव कैसे रहा जाए, किस तरीके से, क्योंकि व्हेन देयर इज सो मच नेगेटिविटी अराउंड यू, और बहुत सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं नेगेटिविटी के, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल भी है, आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बाहर के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब हालात के अंदर अपने आप को हम कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? देखिए, एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन इशू है इज़ के पर्सनली क्या किया जाए। मैंने पहले ही बताया था, फीमेल्स ऑफ द हाउस, a lot of females work less in Pakistan. पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि मेल हो कि फीमेल हो जो कमा रहे हैं वो घर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होता है क्योंकि ऑब्वियसली बाकी लोग नहीं है काम पे, लोग कम हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। जो घर में फीमेल है वो हर चीज़ देख रही हैं, वो किचन भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, शी स्टे मेकिंग श्योर कि जो है वो जो है पूरी फैमिली को देख सकें, प्रिपेयर कर सकें चीज़ें अपने हस्बैंड के लिए। उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता, वो थक जाती हैं, और ऑब्वियसली आप जब थक जाते हैं तो आप इतना नहीं सोचते कि जो है वो योर हस्बैंड कम्स होम, आपकी कंप्लेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यू कांट हेल्प बट कंप्लेन ना कि आज ये बात आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बच्चे जो है वो घर से पढ़ रहे हैं, बच्चों की क्लास में जो है अगर मैं पीछे नहीं बैठूं तो जो है वो बोलती हैं टीचर के जो है आप तो पीछे नहीं बैठी हुई हैं, आप साथ बैठे। तो इट्स नॉट ईजी एट दैट टाइम। औरतों को पर्सनल स्पेस की बहुत ज़रूरत है। ये एक चीज़ है। पर्सनल स्पेस के लिए जो घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, उसके बारे में कुछ करना है। सुबह उठेंगे पॉजिटिव नहीं होंगे तो रिलेशनशिप्स इफेक्ट होती है। दूसरी चीज़, हस्बैंड एंड वाइफ हैज़ टू वर्क टुगेदर बिकॉज रिलेशनशिप मैटर्स। आप रिलेशनशिप में खुश रहेंगे तो हर चीज़ में खुश रहेंगे। राइट। बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हजरात भी कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। सही, लेकिन पहली बात वही आ जाती है, जैसे हम अवेयरनेस की बात करते हैं कि अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। पहले तो एक चीज़ का आप प्रॉब्लम जो भी है आपको उसकी अवेयरनेस हो, फिर आप उसको एक्सेप्ट करें, देन यू गो फॉर द सोल्यूशन। देखिए, बहुत सारी जगहों पे अवेयरनेस तो अब है ना कि स्ट्रेस है, इसकी तो अवेयरनेस है, जिंदगी बदल गई है, स्ट्रेस है। जैसे अगर वाइफ्स का भी है तो हस्बैंड आते हैं तो वो नहीं इतना बॉदर करते कि नहीं तुम्हें क्या मसला है, मैं बाहर से आया हूँ ना तो सारा प्रॉब्लम्स और सारा स्ट्रेस तो मेरे ऊपर है। बिकॉज वो ही समझते हैं कि अगर घर में औरत बैठी हुई है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को स्ट्रेस नहीं है और वो नहीं समझते, वो समझते हैं, मगर वो कहते हैं मैं अर्निंग मेंबर हूँ तो मुझे थोड़ा सुकून दो घर आके। राइट। इसके बहुत सारे तरीके हैं सुकून के। जो सुकून आपको वाइफ से नहीं मिल सकता वो सुकून आप घर में दे सकते हैं। ये नहीं कह रही कि सुकून से जो वाइफ से नहीं मिल सकता, यू कैन लुक एट इट एल्सवेयर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू कैन फाइंड पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है जो आपको बाहर से नहीं मिलती। पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन इंटरनल है, क्योंकि हम बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। हम जो है वो यहाँ तक कि मालूम जब्बा तक मुझे जाना था तो उन्होंने बोला वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, कोरोना फैला हुआ है, मैं अपनी मम्मी को लेके नहीं जा सकी बिकॉज शी इज अ सीनियर सिटीजन। तो आप बंद है वहाँ पे, यू आर कन्फाइंड, तो आप क्या करें? आप इंटरनल पॉजिटिविटी ढूंढें। आई कैन टीच यू सम एक्सरसाइजेस कि कैसे किया जाए। आप कोई एक्सरसाइज बताएं जो कि लोग देख रहे हैं तो वो सीख सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस हर कोई जानता है कि घर में और बाहर की जिंदगी में आप एक साथ लेके चलें, मगर ये सिर्फ एक टर्म है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप काम से थक के घर आ रहे हैं, आपके काम में आपको जो है वो टेंशन है बहुत ज़्यादा। लिटरली इमेजिन करें कि ये डब्बा है, ये मेरी टेंशन है, मैं अपने डब्बे में डाल रहा हूँ। जब मैं घर जाऊँगा मैं बीवी के साथ चाय पीऊँगा, बच्चों के साथ खेलूँगा, फिर अपने घर के ऑफिस में बैठ के काम करूँगा। फिर इस टाइम पे यानी कि मैं रात को 9 बजे अपने टेंशन का डब्बा खोल के उस पर रिफ्लेक्ट करूँगा। एक नंबर 1, आई नो इट डजंट साउंड राइट, मगर जिंदगी में कंपार्टमेंट्स होते हैं। पर्सनल कंपार्टमेंट, प्रोफेशनल कंपार्टमेंट, हाउ यू लुक कंपार्टमेंट, फिजिकल एक्टिविटी कंपार्टमेंट होते हैं ना। तो उसी तरह आपकी जिंदगी में एक कंपार्टमेंट होता है, मुसीबत का कंपार्टमेंट होता है। ठीक है ना, बुराई अकेली तो नहीं आती ना। तो उसको सो व्हाट यू थिंक इज के ठीक है ये मेरे स्ट्रेस का डब्बा है, इसमें मैंने ये प्रॉब्लम अभी डाल दी है, अभी डाल दीजिए, आई कम बैक टू इट इस टाइम पे।
صحیح. बाय द टाइम आप उस टाइम पे आते हैं ना, आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हैं. रिलैक्स हो के आते हैं और और क्या कि आप अपना एक क्वालिटी टाइम आपने गुजार लिया होता है, अदरवाइज उस स्ट्रेस के साथ आप क्वालिटी टाइम भी खराब करते ये हैं. एक बार नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, तीसरी बार नहीं होता, चौथे बार होता है. क्योंकि चौथी बार आप Okay. बोलते हैं यार ट्राई करके तो देखते हैं, यानी रुमैसा जो है वो ऐसे ही नहीं बोल रही, हाँ, कुछ तो बोल रही होंगी काम कुछ की, तो तो है. ट्राई करके देखते हैं. ठीक है. देन औरतों का ये होता है कि दे नीड पर्सनल स्पेस. अब वो दे कांट टेक अ शावर एवरी टाइम दे नीड पर्सनल स्पेस. मगर जब वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दे डोंट वांट कि वो राशन पेटी चूल्हा लेके अपने हस्बैंड के ऊपर चढ़ जाए. ठीक है ना, इससे बहुत रिलेशनशिप्स खराब होती हैं. बिल्कुल. So they need to calm down before the husband comes. There are lots of exercises that you can do to calm down. If you want, I can teach you some and you can do it with me. हाँ, आप बिल्कुल छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं deep breathing, ठीक है? So you breathe in through your nose. Then you count till 3. 1, 2, 3, and you exhale through your mouth. ओके. Do it with me. Okay. So you keep your hand here and here. ऑलराइट. ठीक है. When you breathe in through your nose, make sure that ये पूरी चीज़ फूल जाए यहाँ से लेके यहाँ अच्छा. तक. ओके. When you exhale, close your eyes. And when you exhale, let it all out. Exhale. Okay. That's a different kind of breathing. It's a different Yeah. kind of breathing. इसके साथ होती है एक imagery. अच्छा. आप करें, मैं समझाऊंगी. ठीक है? Close your eyes. Continue deep breathing. ठीक है? ऐसे. Think of a place. जो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, चाहे वो कोई बीच हो, चाहे वो कोई गार्डन हो, चाहे कोई आपके लिए बहुत खूबसूरत जगह है. एंड यू डीप ब्रीथ और उसके साथ आप जो है वो महसूस करें. एंड यू डू दिस विद मी, ओके, सो पीपल कैन सी इट. सो क्लोज योर आईज. ठीक है, दिस ब्यूटीफुल प्लेस दैट यू थिंक ऑफ. ओके. ठीक है. और मैं ऑडियंस को भी बोलूँगी कोशिश करें कि ये करें मेरे साथ. ठीक है. तो आंख बंद करें. हाँ, सही. अब आप इमेजिन करें आपको जगह नजर आ रही है लेकिन आप दूर हैं. अच्छा. आप उतरे हैं, आप उस जगह की तरफ जा रहे हैं. यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स योर स्पेशल प्लेस. सही. फिर यू कैन फील, आपके पाँव के नीचे वो जगह फील हो रही है. आपको वो स्मेल फील हो रहा है वहाँ का. आपके बालों के अगर उड़ रहे हैं तो वो उड़ रहे हैं उस जगह के साथ. आपके इर्द गिर्द सिर्फ वो जगह है और वो आपकी जगह है. आप सुकून में हैं, वहाँ कोई नहीं आ सकता, वो सिर्फ आपकी जगह है. आप सुकून से जितना टाइम वहाँ गुजारना चाहती हैं गुजारें. देन फील कि यू आर मूविंग बैक, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस. आप पैदल चल के वापस आ रही हैं. आप आंखें खोलें और आप सोचें ये जगह आपकी है. आप जब चाहे यहाँ पे विजिट कर सकती हैं. ओके. Does that help? या आई फेल मुझे जब मैंने व्हेन आई ओपन माय आईज तो मुझे लगा मैं कहीं और हूँ अभी. लिटरली इट फेल्ट लाइक के शायद वाकई में मैं कहीं और पहुँच गई थी. और माइंड जो ना बहुत पावरफुल टूल है. यस, बिल्कुल. उसे इस्तेमाल करें. हम बाहर नहीं जा सकते हैं. अगर बहुत हाँ. दुनिया भर में लोग हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है तो क्या वो बीच को वो इमेजिन नहीं कर सकते. इमेजिन तो हम कर सकते हैं हर चीज़. बिल्कुल. रुमैसा, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही. और जो एक्सरसाइजेस आपने बताई आप लोगों ने देखी हैं तो उनको ज़रूर एक्सपीरियंस उनको करें. अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं आप इस तरीके से, क्योंकि इससे स्ट्रेसफुल टाइम में हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को रिलैक्स रखें, पॉजिटिव रहें. और सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसकी तरफ हमारा जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. और इसके साथ ही प्रोग्राम का टाइम भी यहीं पे ख़त्म होता है. आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी अपना पाकिस्तान में. मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले ये सुन लीजिए कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.